السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی علاقے کے جغرافیے کو دیکھنا ہے تو ٹرین پر سفر کیجیے، کیونکہ یہ شہروں، قصبوں، دیہاتوں، کھیتوں، سرسبز و شاداب میدانوں، صحراؤں، ویرانوں، پہاڑوں، دریاؤں اور ندی نالوں الغرض ہر طرح کی سرزمین سے گزرتی ہے۔ آپ نہ صرف نہایت سکون کے ساتھ گزرتے مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، بلکہ ہر علاقے اور خطے کے رہن سہن اور طرز زندگی کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے ٹرین کی بات، کیونکہ اس کی کھڑکیوں سے آپ دائیں بائیں کا جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ انجن میں سوار ہوں تو تمام مناظر زیادہ تفصیل کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ اور آج اسی مقصد کے تحت ہم انجن میں سفر کر رہے ہیں، تاکہ یوں محسوس ہو کہ سب کچھ آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم جس ٹرین کے انجن میں سوار ہیں وہ ہے راولپنڈی سے کراچی جانے والی 8 ڈاؤن تیزگام، اور اس وقت ہم لاہور ریلوے اسٹیشن سے خانیوال کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ویڈیو ساہیوال تک کی ہوگی، جبکہ ساہیوال سے خانیوال تک کا سفر اس کے دوسرے حصے میں شامل ہوگا۔ اس سفر کی خاص بات یہ ہوگی کہ ہم جغرافیے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان علاقوں کی تاریخ بھی بتائیں گے جہاں سے ہم گزریں گے۔ فی الحال تو لاہور کا جغرافیہ دیکھیں، جو ایسے بدلا ہے جیسے موسم بدلتے ہیں۔ ہم 11 پلیٹ فارموں والے پاکستان کے اس سب سے بڑے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 4 سے روانہ ہوئے ہیں۔ الٹے ہاتھ کو پلیٹ فارم نمبر 5 اور 5A ہیں، جبکہ سیدھے ہاتھ والے پلیٹ فارموں سے مسافر کم اور سامان زیادہ روانہ ہوتا ہے۔ عین سیٹ میں دکھائی دینے والا پل در حقیقت پاکستان کی واحد میٹرو ٹرین یعنی اورنج لائن کا پل ہے، جو جلوں سے ٹھوکر نیاز بیگ تک اسی طرح کے اوور ہیڈ بریجز اور سرنگوں سے گزرتی ہے۔ لاہور خانیوال ریلوے لائن لاہور شہر میں اورنج لائن کے علاوہ میٹرو بس کے پل کے نیچے سے بھی گزرے گی، لیکن یہ نظارہ آپ کو کوٹ لکھپت ریلوے اسٹیشن کے نزدیک نظر آئے گا۔ اسی طرح یہ ریلوے لائن لاہور لوکو شیڈ اور لاہور واشنگ لائنز کے بیچوں بیچ سے بھی گزرے گی۔ لاہور کے حوالے سے ایک دلچسپ بات اور بتا دیں کہ اس وقت پاکستان ریلوے ٹریک کی کل لمبائی 8775 کلومیٹر ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ صرف لاہور میں بچھے ریلوے ٹریک کی لمبائی اس سے زیادہ ہے۔ لاہور ساہیوال سیکشن 178 کلومیٹر طویل ہے، جبکہ اس کے اسٹیشنز کی تعداد 15 ہے، جن میں سے بعض کے نام بڑے عجیب و غریب ہیں۔ کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس علاقے میں چور ڈاکو بہت تھے، اس لیے ریلوے اسٹیشنز کے نام انہی سے منسوب کر دیے گئے، جبکہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ علاقہ محبت کرنے والوں کا گڑھ تھا، چنانچہ ان کی محبت کو امر کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشنز کے نام انہی کے ناموں پر رکھ دیے گئے۔ لیکن ان کا ذکر تبھی کریں گے جب ان اسٹیشنوں سے گزریں گے۔ فی الوقت تو ٹرین لاہور کی حدود میں ہے، اس لیے ذکر لاہور کا ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے تو اس وقت ہمیں ریلوے لائن اور اس کے دائیں بائیں پھیلی اور تیزی سے دوڑتی بھاگتی آبادیوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اگر ان پھیکے مناظر میں لاہور کی چاشنی شامل کر دیں تو حرج بھی کوئی نہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ لاہور کو پاکستان کا دل، ثقافتی دارالحکومت، تعلیمی اداروں کا شہر اور خوابوں کا مرکز کہا جاتا ہے، لیکن زندہ دلانے لاہور کا شمار بھی پاکستان کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سیر و تفریح کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لاہور میں بے شمار بڑے اور چھوٹے پارک اور باغات موجود ہیں، جن میں باغ جناح، ریس کورس پارک، چائنا پارک، گلستان زہرا پارک، گلشن اقبال پارک، حضوری باغ، اقبال پارک، اسلامیہ پارک، جامع شیری پارک، ماڈل ٹاؤن پارک، موچی باغ، ناصر باغ، نواز شریف پارک، ریواز گارڈن، شاہدرہ باغ، شالامار باغ اور زمان پارک وغیرہ شامل ہیں۔ لاہور شہر نے بہت بہاریں دیکھی اور آج شہر کے بیشتر حصوں کی پرانے عمارات کی جگہ بلند و بالا اور بڑے بڑے شاپنگ مالز نے لے لی ہے، لیکن اندرون شہر کے باسیوں نے پرانے لاہور کو ختم نہیں ہونے دیا، کیونکہ لاہور کی اصل تاریخ اندرون شہر ہی بستی ہے۔ کبھی اس شہر کے 13 دروازے ہوا کرتے تھے، جن میں سے نصف کا صرف نام ہی باقی رہ گیا ہے۔
ان دروازوں میں دہلی دروازہ، اکبری دروازہ، موتی دروازہ یا موچی دروازہ، شاہ عالمی دروازہ، لوہاری دروازہ، موری دروازہ، بھاٹی دروازہ، ٹکسالی دروازہ، روشنائی دروازہ، مستی دروازہ، کشمیری دروازہ، شیراں والا یا خضری دروازہ اور زکی یا یکی دروازہ شامل ہیں۔ ویسے تو ہر دروازے کی اپنی ایک الگ کہانی ہے، لیکن دہلی دروازے کے ساتھ شاہی گزرگاہ ہوا کرتی تھی۔ اس راستے سے گزر کر دہلی سے آنے والے مغل بادشاہ قلعے میں جایا کرتے تھے۔ لاہور کے دیگر ثقافتی مقامات میں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مسجد وزیر خان اور بارادری شامل ہیں۔ لاہور کی قدیم روایات و ثقافت کا ذکر ہو اور ہم کھانے بھول جائیں تو یہ لاہور سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ لاہوری کھانے، جنہیں مقامی زبان میں کھابے کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ شہر کے قدیم بازار ثقافتی میلوں کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ لاہور کے پرانے بازاروں کی طرح کچھ ایسے مشہور بازار ہیں جو نامور برانڈز کے علاوہ روایتی اور مشرقی لباس، جوتوں، جیولری اور بیگ سے بھرے پڑے ہیں۔ ان میں قابل ذکر انارکلی بازار، لبرٹی مارکیٹ، ایم عالم روڈ، گلبرگ مین مارکیٹ اور ہول سیل کی پرانی شاہ عالم مارکیٹ ہے۔ یہ اجڑا ہوا، ویران اور سنسان اسٹیشن لاہور چھونی یا لاہور کنٹونمنٹ ہے، جسے لاہور کینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لاہور کے مرکزی شہر کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ ریلوے اسٹیشن بے شک سنسان ہے، لیکن اس کا شمار لاہور کے بارونق اور نہایت مہنگے رہائشی علاقوں میں ہوتا ہے۔ لاہور کینٹ میں سویلین آبادی کے علاوہ پاک فوج کی نہایت اہم تنصیبات موجود ہیں۔ علامہ اقبال بین الاقوامی ایئرپورٹ کے علاوہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کئی فیزز اور عسکری اپارٹمنٹس کی کئی سیریز اسی علاقے میں واقع ہیں۔ بنیادی طور پر لاہور کنٹونمنٹ پنجاب کے اشرافیہ طبقے کا رہائشی مرکز ہے۔ کینٹ کے عوامی مقامات میں سب سے زیادہ مشہور فورٹریس اسٹیڈیم ہے، جہاں ایک بڑی مارکیٹ، تھیم پارک اور جوائے لینڈ کے علاوہ مختلف سرگرمیوں کے لیے استعمال کیے جانے والا اسٹیڈیم بھی ہے۔ سالانہ میلہ مویشیاں اور نمائش اسی فورٹریس اسٹیڈیم میں ہوتی ہے۔ لاہور چھونی کے بعد اگلا اسٹیشن والٹن ہے، لیکن یہ محض ایک ریلوے اسٹیشن نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ والٹن کو پہلا پاکستان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں 1947 میں قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کا سب سے بڑا پڑاؤ بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم خود بھی کئی بار ان مہاجر کیمپوں کے دوروں پر آئے۔ ایک اندازے کے مطابق 1947 میں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت عمل میں آئی تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہندوستان کی تقسیم کے وقت نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد کم و بیش 1.40 کروڑ تھی، جن میں 80 لاکھ مسلمان تھے
जो पाकिस्तान आए और 60 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत गए थे। इस दौरान 3 लाख मुसलमान मुहाजिरीन ने जानों की कुर्बानी दी, जबकि 1 लाख मुसलमान खवातीन अगवा की गईं, जिनमें से बहुत कम तादाद बाद में बाजियाब हो सकी। इन बाजियाब होने वाली खवातीन की एक बड़ी तादाद को इसी वाल्टन में कायम हॉस्टल में रखा गया था। 13 फरवरी 1985 को उस वक्त के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने यहाँ मुहाजिरीन की याद में एक हॉल, लाइब्रेरी और पार्क बनाने की मंजूरी दी थी, जिसे बाबे पाकिस्तान का नाम दिया गया। मुस्लिम लीग के रहनुमा गुलाम हैदर वाइन, जो पंजाब के वज़ीर आला बने, खुद भी मुहाजिर की हैसियत से वाल्टन कैंप में मुकीम रहे थे। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान से खुसूसी ज़ाती वाबस्तगी के पेश नज़र इस मंसूबे पर तवज्जो दी और फरवरी 1991 में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अशरफ को मंसूबे की मुजव्वज़ा जगह पर मदऊ किया और उनसे इस्तदा की कि फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल हुकूमत पंजाब की 400 एकड़ अराजी में से 100 एकड़ ज़मीन बाबे पाकिस्तान की तामीर के लिए हुकूमत पंजाब को दे दी जाए। इस मंसूबे के लिए 75 एकड़ अराजी फराहम की गई, ताहम इसमें से 10.5 एकड़ ज़मीन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के ज़ेर इस्तेमाल थी। गुलाम हैदर वानी ने हौसला नहीं हारा और हर किस्म की मुश्किलात के बावजूद अपनी नौइयत के इस मुनफरद मंसूबे का इफ्तिताह कराया। मगर अभी मंसूबे के लिए ज़मीन की फराहमी वगैरह के इब्तदाई मराहिल भी तय न हो पाए थे कि नवाज शरीफ और साथ ही गुलाम हैदर वानी की हुकूमत ख़त्म हो गई और ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो गया। 2006 में साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने का फैसला किया गया और डिज़ाइन में बाज़ तब्दीलियों के साथ एक बार फिर मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हुआ, जिस पर 35 से 40 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया। नए डिज़ाइन के मुताबिक बाबे पाकिस्तान 110 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल होना था, जबकि यादगार की बुलंदी 150 फुट रखी गई, जिसमें तकरीबन 85 किनार पर मुश्तमिल तारीखी इल्मी पार्क, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, प्ले लैंड, जिम्नेजियम, कैंटीन, झील, वॉकिंग ट्रैक, बाइक ट्रैक, सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, कंप्यूटर लैब और वर्कशॉप के अलावा ओपन एयर थिएटर बनने थे। इस मंसूबे पर तामीराती काम भी शुरू हुआ, लेकिन 2008 में परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत खत्म होते ही ये मंसूबा फिर ताअत्तुल का शिकार हो गया, जबकि इस पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो चुके थे। वफाक में पीपल्स पार्टी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इस मंसूबे पर कोई तवज्जो न दी गई। ताहम 2013 में मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार संभाला तो अपने हल्का इंतखाब में बनने वाले इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने के लिए साबिक और मौजूदा वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कोशिशें की, जो कामयाब न हुई। 2018 से 2022 तक इक़्तिदार में रहने वाली PTI ने भी 2018 में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, मगर अदालती हुक्म के बावजूद भी ये मंसूबा शुरू न हो सका। बाबे पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत की तारीखी यादगार है, जो अपना घर बार वतन की मोहब्बत में छोड़ने वालों की याद ताज़ा करती है। लेकिन 30-31 सालों से इस मंसूबे के मुकम्मल ना होने से हुकूमतों की तरजीहात का अंदाज़ा होता है कि हमारे हुक्मरान अपना तारीखी असासा कायम करने को भी तैयार नहीं। बाबे पाकिस्तान ऐसा मंसूबा है जिसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लिए अजीम यादगार के तौर पर मुतारफ़ कराया जा सकता था, लेकिन खतीर रकम खर्च होने के बाद भी इसका मुकम्मल ना होना अफसोसनाक है, क्योंकि अब तो हिजरत करके आने वाले भी अपनी काविशों और कुर्बानियों की यादगार देखे बिना दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वाल्टन की दूसरी अहमियत इसका एयरपोर्ट है, जिसे वाल्टन एयरपोर्ट कहा जाता है। यह लाहौर का पहला और पुराना एयरपोर्ट भी कहलाता है। अगर आप लाहौरी हैं तो आपने यकीनन लाहौर के इस पुराने हवाई अड्डे को देखा होगा और वहां से उड़ते हुए तैयारे आपको याद होंगे, क्योंकि ये इस खित्ते में हवाबाजी के बानियों की आमाजगाह रहा है। वाल्टन एयरपोर्ट गुलबर्ग और मॉडल टाउन के दरमियान और कलमा चौक के पहलू में वाक़ है। माजी में यह लाहौर का मरकजी एयरपोर्ट था, ताहम लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के बाद 1961 में वाल्टन एयरपोर्ट को जनरल एविएशन के लिए मुअय्यन हवाई अड्डे में तब्दील कर दिया गया। इस एयरपोर्ट की तारीख 1918 में उस वक्त शुरू हुई जब हिंदुस्तान के वजीर बराए बल्दियात हुकूमत पंजाब सर गोकोल चंद नारंग की सरबराही में हवाबाजों के एक ग्रुप ने लाहौर में एक फ़िज़ाई पट्टी
یعنی ایئر فیلڈ کے قیام کے لیے حکومت ہند یعنی تاج برطانیہ سے اجازت کے لیے درخواست تھی۔ چنانچہ 1920 میں محکمہ جنگلات پنجاب کی جانب سے اس گروپ کو کوٹ لکھپت اور قریبی گاؤں بھابڑا میں ایئر فیلڈ کے قیام کے لیے تقریباً 158 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی۔ ایئر فیلڈ پر پروازوں کا آغاز 1920 میں اس وقت ہوا جب سر گوکول چند نارنگ نے فرانسیسی کوگدوں برادرن کا بنایا ہوا ایک کوگدرون G3 طیارہ عطیہ کیا، جو صرف 6 سال قبل ہی تیار ہوا تھا۔ 1922 میں اس کلب کو باضابطہ طور پر ناردرن انڈین فلائنگ کلب کے طور پر مقامی رجسٹریشن آفس میں رجسٹرڈ کیا گیا اور عام لوگوں میں ہوا بازی کے فروغ کے لیے پائلٹس کی تربیت، ڈاک کی ترسیل اور تفریحی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ 1929 میں سر گوکول چند نارنگ اور ان کے ساتھی ہوا بازوں نے طیاروں کی خریداری، عمارتوں کی تعمیر اور ساز و سامان کی خریداری کے لیے تاج برطانیہ کے اعلیٰ اہلکاروں کو عطیات کے لیے درخواستیں تھی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کی بنیادی وجہ اس کلب کی تشکیل کی ساخت تھی، یعنی جس انداز میں اسے بنایا گیا تھا وہ اس راہ میں رکاوٹ بنا۔ چنانچہ 1930 میں کلب کے سالانہ عام اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ کلب کو رجسٹرڈ کروا کر اس کی حیثیت کو بدلا جائے گا اور اسے ایک کمپنی بنایا جائے گا تاکہ فنڈز جمع کر کے آنے والے برسوں میں ہوا بازی کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ 2 سال بعد 1932 میں ناردرن انڈین فلائنگ کلب کو باقاعدہ طور پر کمپنی کا درجہ دیا گیا، جس کا مقصد ہوا بازی اور اس کی تربیت کو فروغ دینا تھا۔ اس فیصلے نے کلب کی قسمت کا پانسا پلٹ دیا اور 1933 میں کلب نے برطانوی طیارہ ساز کمپنی ڈی ہیوی لینڈ ایئر کرافٹ کمپنی کے بنائے ہوئے 2 نئے طیارے جپسی موت خرید کر بیڑے میں شامل کیے۔ ان طیاروں کو ہوا بازی اور تربیت کے علاوہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ فلائنگ کلب کو کمپنی کا درجہ دینے کے بعد 1933 میں سر گوکول چند نارنگ نے والٹن ریلوے ٹریننگ اسکول کے بانی اور ہندوستان کی شمال مغربی ریلوے کے ایجنٹ سر کرنل کیوسک والٹن کو اس کلب کی سرپرستی کے لیے رضامند کر لیا، جس سے کلب باقاعدہ طور پر حکومت کے زیر سایہ آ گیا۔ سر والٹن نے اس ہوائی اڈے پر ہینگرز اور رن وے کی تعمیر و ترقی کے لیے حکومت سے کئی گرانٹس حاصل کی اور ان کی انہی خدمات کے پیش نظر 1935 میں اس فضائی پٹی کو والٹن ایئر فیلڈ کا نام دے دیا گیا۔ اسی دوران 1935 میں سرلا ٹھاکرال نے یہاں سے اپنے فضائی کیریئر کا آغاز 21 برس میں کیا۔ سرلا پہلی ہندوستانی خاتون ہیں جنہوں نے بطور پائلٹ طیارہ اڑایا۔ انہیں اس کام کی تربیت دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ ناردرن انڈین فلائنگ کلب کے رکن اور ان کے شوہر پی ڈی شرما تھے۔ انہوں نے ناردرن انڈین فلائنگ کلب سے اپنی پروازوں کے 1000 گھنٹے مکمل کیے اور 1936 میں صرف 21 برس کی عمر میں ہوا بازی کا لائسنس حاصل کر لیا۔ پنجاب ایگزیکٹو کونسل کے ریونیو ممبر سردار بہادر سر سندر سنگھ مجیٹھیا نے 1937 میں والٹن ایئرپورٹ کے کنکریٹ رن ویز بنوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1939 میں دوسری عالمی جنگ کے شروع ہوتے ہی یہاں پر سویلین ہوا بازی کو معطل کر دیا گیا اور برطانیہ کی شاہی فضائیہ نے اسے مکمل طور پر عسکری کارروائیوں اور تربیت کے لیے استعمال کیا۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت لاہور کا یہ ہوائی اڈا ایک عارضی کیمپ کی شکل اختیار کر گیا اور ہندوستان سے پاکستان ہجرت کرنے والے لاکھوں افراد جب لٹے پٹے نئے وطن پہنچے تو اس ہوائی اڈے کے وسیع میدان میں ہی انہیں پناہ ملی۔ اس مقصد کے لیے یہاں خیمہ بستی اور ہسپتال قائم کیے گئے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے بانی محمد علی جناح جب پاکستان پہنچے تو ان کا طیارہ اس نئے ملک میں پہلی بار لاہور کے والٹن ایئرپورٹ پر ہی اترا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہزاروں افراد سے خطاب کیا، جسے پاکستان کی تاریخ میں تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ تقسیم ہند سے تقریباً 1 برس قبل مرزا احمد اصفہانی نے آدم جی اور عراق گروپ کی مدد سے کلکتہ میں 23 اکتوبر 1946 کو اورینٹ ایئر ویز کی بنیاد رکھی تھی۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد اس فضائی کمپنی نے اپنے آپریشنز پاکستان منتقل کر لیے اور والٹن ایئرپورٹ اس میں ایک اہم حیثیت کا حامل رہا۔ ابتدائی طور پر اورینٹ ایئر ویز کراچی سے لاہور اور لاہور سے پشاور کے ساتھ ساتھ کراچی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے لاہور تک اپنی پروازیں چلاتی تھی۔ یہیں سے 1949 میں پہلی حج پرواز گئی۔ 11 مارچ 1955 کو
حکومت پاکستان نے اس کمپنی کو اپنی تجویز کردہ فضائی کمپنی میں ضم کر لیا اور یوں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز وجود میں آئی۔ 1953 میں والٹن ایئرپورٹ پر چارٹرڈ پروازوں کا آغاز کیا گیا اور اس کے ایک سال بعد 1954 میں ناردرن انڈین فلائنگ کلب کا نام تبدیل کر کے اسے لاہور فلائنگ کلب کا نام دے دیا گیا، جو آج تک برقرار ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اورینٹ ایئر ویز اور پھر پی آئی اے دونوں نے والٹن فضائی اڈے کا استعمال جاری رکھا۔ اس وقت تک پی آئی اے کے زیر استعمال طیارے بآسانی اس ہوائی اڈے کے رن وے پر اتر سکتے تھے، تاہم جب پی آئی اے نے بڑے طیارے خصوصاً بوئنگ 702 خریدے تو اس کے لیے اس ہوائی اڈے کا رن وے چھوٹا پڑنے لگا۔ اس پر حکومت نے لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا، جو اب خود جگہ کی کمی کے باعث علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 1962 میں لاہور کے نئے ایئرپورٹ کے قیام کے بعد تمام ایئر لائنز کے فضائی آپریشنز کو والٹن سے لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منتقل کر دیا گیا اور والٹن ایئرپورٹ جنرل ایویشن کے لیے مخصوص ہوائی اڈے میں تبدیل کر دیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 اور 1971 میں لڑی جانے والی دونوں جنگوں میں بھی والٹن ایئرپورٹ نے اہم کردار ادا کیا۔ اس جنگ کے دوران آرمی ایویشن اور پاکستان ایئر فورس نے اپنے متعدد آپریشنز کے لیے اسی ہوائی اڈے کا استعمال کیا۔ پی اے ایف سرگودا ایئر بیس سے جہازوں کو آنے میں زیادہ وقت لگتا تھا، اس لیے وہ بیک اپ کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ چنانچہ دونوں جنگوں کے دوران ملٹری کو بڑا ایئر کور لاہور سے ہی ملا تھا۔ اب بر صغیر کے اس سب سے پرانے ہوائی اڈے اور لاہور فلائنگ کلب کو ختم کرنے کے حوالے سے بحث گرم ہے۔ حکومت اس تاریخی ہوائی اڈے کو ختم کرنے کا اعلان کر چکی ہے، جبکہ اس جگہ پر اب تجارتی مرکز بنے گا۔ اس ہوائی اڈے کو بچانے کے لیے کئی متعلقہ افراد نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور عدالت نے وقتی طور پر حکومت کو ایسی کسی بھی کارروائی سے روک دیا ہے۔ والٹن کی تیسری اہمیت پاکستان ریلویز اکیڈمی ہے، جہاں پاکستان ریلوے کے کم و بیش ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو ابتدائی اور اعلیٰ تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ پی آر اے یعنی پاکستان ریلویز اکیڈمی کو جنوری 1925 میں اس وقت کے لائل پور اور آج کے فیصل آباد میں نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلوے کے ملازمین کے لیے ٹریننگ اسکول کے طور پر قائم کیا گیا تھا، تاہم 8 مارچ 1929 کو اسے والٹن لاہور منتقل کر دیا گیا اور کرنل سی ای والٹن کے نام پر والٹن ٹریننگ اسکول کا نام دیا گیا، جو اس وقت نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلوے کے جنرل مینیجر تھے۔ 1954 میں پاکستان ریلوے اکیڈمی میں اقوام متحدہ کا ریجنل ریلوے ٹریننگ سینٹر قائم کیا گیا اور مشرق وسطیٰ اور افریقی ممالک کے ریلوے کے شرکاء کے لیے ایک ایڈوانسڈ ریلوے کورس متعارف کرایا گیا۔ 1958 میں ریجنل ریلوے ٹریننگ سینٹر کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کا نام بدل کر پاکستان انٹر ریجنل ریلوے ٹریننگ کالج یا PIRRTC رکھ دیا۔ 1983 میں کئی اداروں کو ملا کر اس اسکول کا نام ڈائریکٹوریٹ آف ریسرچ اینڈ ٹریننگ رکھ دیا گیا، لیکن 2000 میں اس کا نام بدل کر پاکستان ریلوے اکیڈمی کر دیا گیا۔ 2015 تک اسکول میں 112 کورسز مکمل کیے گئے، جبکہ اس وقت 40 سے زیادہ ممالک کے 1700 سے زائد طلبہ اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ اکیڈمی 77 ایکڑ اراضی پر پھیلی ہوئی ہے، جس میں 11 ایکڑ رقبے پر 35 کلاس رومز، 12 ماڈل رومز اور لیبز، آڈیٹوریم، لائبریری اور 9 ہاسٹل ہیں۔ یہ کوٹ لکھپت ہے۔ اس اسٹیشن کے حالات اب ماضی کے مقابلے میں اس قدر ابتر ہو گئے ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔
اس کے ارد گرد کئی صنعتی علاقے ہیں، اس لیے کبھی اس ریلوے اسٹیشن پر سینکڑوں مزدور روزانہ آتے جاتے تھے۔ ایک زمانے میں لاہور جنکشن کے بعد یہ سب سے زیادہ مصروف ریلوے اسٹیشن تھا، لیکن اب یہاں الو بولتے ہیں۔ یہاں کی کوٹ لکھپت جیل کا شمار پنجاب کی چند بڑی جیلوں میں ہوتا ہے۔ کانا کاچھا ریلوے اسٹیشن کی عمارت 1945 میں تعمیر کی گئی تھی، جو قدیم طرز تعمیر کی حامل ہے۔ اس کے کیبن رومز اگست 1949 میں تعمیر ہوئے۔ مشرف کے دور تک لاہور کے تمام ریلوے اسٹیشنوں کی تاریخی عمارتیں پیلے رنگ کی ہوتی تھیں، یعنی ان پر پیلی قلعی اور سفید قلعی کا بارڈر ہوتا تھا۔ مشرف دور میں کسی وزیر نے پتہ نہیں کس کو نوازنے کے لیے تمام وہ اسٹیشن جن کی عمارتیں پیلے رنگ کی تھیں ان پر سفید قلعی پھیر دی۔ البتہ کراچی کے ڈرگ روڈ کی تاریخی عمارت آج بھی پیلی اور کسی حد تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ کانا کاچھا کو لانگڑ پنڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اصل اسٹیشن لانگڑ پنڈ میں ہے۔ کانا کاچھا 2 سکھ بھائی تھے جنہوں نے یہ گاؤں آباد کیا تھا، اور یہ وہی کانا کاچھا ہے جہاں دسمبر 2021 میں ایک ٹرین کا اسسٹنٹ ڈرائیور ٹرین روک کر دہی لینے چلا گیا تھا۔ بعد میں ریلوے انتظامیہ نے ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور دونوں کو معطل کر دیا تھا۔
रायविंड लाहौर का आखिरी मज़ाफ़ाती स्टेशन है। कुछ अर्सा पहले तक ये अलग अलग शहर हुआ करते थे, लेकिन अब लाहौर से इसका फासला 40 किलोमीटर होने के बावजूद ये एक ही शहर बन चुके हैं। ये लोधरा, बरास्ता कसूर और पाकपतन रेलवे स्टेशन का जंक्शन है। इसकी एक अहमियत ये भी है कि रायविंड रेलवे लाइंस बिछाने और उनकी मुरम्मत करने वाली ट्रैक मशीन्स का हेडक्वार्टर है। 1965 की जंग में रायविंड उस फर्स्ट आर्मर्ड कोर का लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हब था जिसने भारतीय इलाके खेमकरन पर हमला किया और बाद उस पर कब्जा भी किया। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स ने इस रेलवे स्टेशन पर बेतहाशा फज़ाई हमले किए। भारतीय पायलट्स के बकौल रायविंड उनके लिए एक आसान निशाना था, क्योंकि वो महज जनूब की सब्त जाने वाली रेलवे लाइन तलाश करके उस पर परवाज करते और रायविंड पहुंच जाते। रायविंड में इस वक्त इस्लाम की तबलीग करने के लिए एक बड़ा मरकज़ कायम है, जो रायविंड तबलीगी मरकज़ के नाम से मशहूर है। यहाँ से दीन की तबलीग करने के लिए रोज़ाना तकरीबन 700 जमातें रवाना की जाती हैं, जिन्हें तबलीग दीन की निस्बत से तबलीगी जमात कहा जाता है। रायविंड के बाद प्रेम नगर है। क्यों? लगता है ना कि ये कोई ऐसी बस्ती है जहां सिर्फ प्रेम यानी प्यार करने वाले ही बसते हैं। शुरू में मैंने कहा था कि इस सेक्शन पर वाक़ई रेलवे स्टेशन के नाम कुछ ऐसे ही हैं जैसे ये इलाका डाकुओं या फिर मोहब्बत करने वालों का मस्कन रहा हो। हो सकता है कि माजी में कुछ प्रेमी यहाँ रहते हों और उन्हीं की मुनासबत से ये प्रेम नगर बन गया हो, लेकिन इस वक्त ये लाहौर की ड्राई पोर्ट है। इस ड्राई पोर्ट का पूरा नाम MICT ड्राई पोर्ट यानी मेरीन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है, क्योंकि इसी कंपनी ने यह ड्राई पोर्ट तामीर की है और यही 2011 से इसे चलाने की जिम्मेदार है। यहाँ 30 एकड़ रकबे पर कार्गो हैंडलिंग की सहूलत मौजूद है। इसका मकसद लाहौर के करीब एक जदीद
अंदरूनी मुल्क कंटेनर डिपो कायम करना था ताकि सूबा पंजाब में तिजारत और सनत की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक्स की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। कराची पोर्ट पर प्रेम नगर ड्राई पोर्ट और PICT कंटेनर टर्मिनल के दरमियान बराह रास्त रेलवे ट्रैक बिछाया गया है। मुल्क की मरकजी बंदरगाह कराची पोर्ट और मुल्क के शुमाली सनती मरकज होने के नाते लाहौर के दरमियान वक्फ मालबरदार ट्रेनें 24 घंटे चलती हैं। ये कंपनी मुगलपुरा में मौजूद रेलवे ड्राई पोर्ट पर कंटेनर्स की लोडिंग और अनलोडिंग में लगने वाले वक्त को कम करने के लिए कंटेनर हैंडलिंग के लिए जदीद तरीन आलात का इस्तेमाल करती है। प्रेम नगर के बाद प्रेम की एक और कहानी आपकी मुंतज़िर है। ये कोट राधा किशन है। राधा कृष्ण को कौन नहीं जानता। राधा को राधिका, राधा रानी और राधे के नाम से भी जाना जाता है। राधा विष्णुवीयत रिवायत की मारूफ हिंदू देवी और विष्णु के अवतार कृष्ण की सबसे महबूब गोपी यानी महबूबा थी। हिंदू राधा और कृष्ण को एक मोहब्बत करने वाले जोड़े की सूरत में पूजते हैं। कहते हैं कि कोट राधा किशन का नाम इसी रुमान में जोड़े से मंसूब है, लेकिन इसे उर्फ आम में कच्ची कोठी भी कहा जाता है। एक रिवायत यह भी है कि कोट राधा किशन को कंगनपुर बसाने वाले कंगन की बहन राधा किशन ने बसाया था। इसे कंटेनर्स और चमड़े का शहर भी कहा जाता है। आसपास के तमाम देहात, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, डाकखाना, बैंक, कॉलेज, गर्ल्स हाई स्कूल, सब डिविजनल कोर्ट, फसलों और सब्जी मंडी के लिहाज से मुकम्मल तौर पर कोट राधा किशन पर इन्हसार करते हैं और अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया खरीदने यहीं आते हैं। कोट राधा किशन के पढ़े लिखे लोग और आसपास के देहातियों का ज़्यादातर इन्हसार सरकारी और निजी मुलाजमतों पर है, जबकि कस्बे के नाख्वानदा लोग रायवंड के करीबी सनती जोन के साथ साथ लाहौर में मजदूरों के तौर पर काम करते हैं। कोट राधा किशन और पत्तुकी के दरमियान छांगा मांगा है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से लगाया जाने वाला मसनूई जंगल करार दिया जाता है। छांगा मांगा के जंगलात 12,000 एकड़ के वसी रकबे पर फैले हुए हैं। छांगा मांगा नाम लोक कहानी पर मुश्तमिल है। ये दो भाइयों की कहानी है, जिनमें एक भाई का नाम छांगा और दूसरे का मांगा था। ये दोनों भाई चोर और डाकू थे और अंग्रेज हुक्काम से बचने के लिए इन जंगलात में छुप जाया करते थे। इन भाइयों के किस्से इस इलाके के बारे में जानने वाले हर बच्चे के लिए दिलचस्पी का बायस है। इस जंगल का मंसूबा 1865 में लाहौर, अमृतसर और कराची के दरमियान चलने वाले स्टीम इंजनों के लिए सस्ती लकड़ी की फराहमी के लिए अमल में आया था। छांगा मांगा में शजरकारी का आगाज 1866 में किया गया, जबकि इंजनों के लिए लकड़ी की कटाई 1881 में शुरू हुई। 1888 में बरतानवी हुक्काम ने फैसला किया कि वो इस जंगल के एक वसी रकबे पर शीशम की लकड़ी उगाएंगे। इस जंगल में जंगली हयात पर मुश्तमिल एक पार्क भी है, जबकि एक वाटर टरबाइन
اور بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک وسیع ایریا بھی ہے۔ یہاں آنے والے سیاحت کے شوقین لوگوں کے لیے ایک خصوصی ٹرین بھی موجود ہے جس میں سوار ہو کر جنگل کی سیر کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک جھیل بھی بنائی گئی ہے جس میں کشتی کی سواری کی جا سکتی ہے۔ پتوں کی پاکستان کا واحد شہر ہے جس میں پھولوں کی مارکیٹ ہے جسے گہلن کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس شہر کو پھولوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی پھول یا پودا ایسا نہیں جو پتوں کی میں کاشت نہ کیا جاتا ہو۔ کاشت کرنے والے نرسریوں کو سجانے والے لوگ ایسے ہیں کہ اگر اس برس چین، تھائی لینڈ یا ہالینڈ وغیرہ سے درآمد شدہ کوئی شجر یا پھولدار جھاڑی بذحد شوق 5000 روپے میں خریدتے ہیں تو اگلے برس پتوں کی میں تیار کردہ وہی شجر یا پھولداری جھاڑی 1000 میں بکثرت دستیاب ہوگی۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں حبیب آباد کی طرف۔ اس کا فاصلہ لاہور سے 90 کلومیٹر اور پتوں کی سے 10 کلومیٹر ہے۔
یہ محبت کی ایک اور داستان ہے کیونکہ اس کا پرانا نام وہاں رادھا رام ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے وہاں رادھا رام ہندو دیوتا رام اور رادھا کے مسکن کے طور پر مشہور تھا، جو کچھ عرصہ یہاں قیام پذیر رہے تھے۔ انہی کی مناسبت سے اس قصبے کا نام وہاں رادھا رام مشہور ہو گیا۔ انگریزوں نے اسی نام سے یہاں ریلوے اسٹیشن بھی قائم کیا جو گردہ نواح کے دیہاتیوں کو سفری سہولتوں کی فراہمی کا باعث تھا۔ 1995 میں وہاں رادھا رام کا نام تبدیل کر کے حبیب آباد رکھ دیا گیا، لیکن جی ٹی روڈ پر واقع یہ شہر اب بھی اپنے پرانے نام وہاں رادھا رام کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن کا ایک واقعہ تاریخ کا حصہ ہے، آئیے وہ واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ماضی میں ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن جانے والی ٹرین کو لائن کلیئر کا پیغام گولا سسٹم کے ذریعے دیا جاتا تھا۔ جو ٹرین رک کر چلتی اس کے فائرمین کو کانٹے والا خود جا کر گولا پکڑا آتا، اور جو ایکسپریس ٹرینیں رکے بغیر تھرو چلتی ان کو گولا پکڑانے کا اس وقت ایک منفرد طریقہ رائج تھا۔ لوہے کا ایک رنگ اسٹیشن اور کیبن کے درمیان خالی جگہ پر نصب ہوتا، جہاں لوہے کی تار والے گول رنگ میں ایک چمڑے کا چھوٹا سا بکس ہوتا۔ اس میں لائن کلیئر کا گولا جو اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں نصب مشین سے نکلتا تھا ڈال کر کانٹے والا ہینگر کو پکڑ کر کھڑا ہو جاتا۔ انجن میں 2 افراد موجود ہوتے، ایک ڈرائیور اور ایک فائر مین۔ تیز رفتار چلتی ہوئی ایکسپریس ٹرین کا فائر مین انجن پر نصب لوہے کے راڈ کے ساتھ اس گولے کو اٹھا لیتا اور اسٹیشن سے گزر کر اگلے اسٹیشن پر ریت کے کمپاؤنڈ پر پھینک دیتا۔ اگر یہ گولا اٹھانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تو پھر ٹرین کو ہر حال میں اسٹیشن پر رکنا پڑتا۔ اس وقت کے صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے دور میں لاہور سے ایک اسپیشل ٹرین خانہ کعبہ کا غلاف لے کر کراچی جا رہی تھی، جہاں سے اسے بذریعہ بحری جہاز سعودی عرب روانہ کیا جانا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غلاف کعبہ جماعت اسلامی کے پہلے امیر مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی رہنمائی میں تیار کرایا تھا۔ غلاف کعبہ کی زیارت کا شوق ہر شخص کے دل میں موجود تھا۔ اسپیشل ٹرین کو روک کر زیارت کرنے کے لیے وہاں رادھا رام شہر کے سارے لوگ ریلوے لائن کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، لیکن ٹرین کی آمد و رفت کو کنٹرول کرنے والا ریلوے افسر، جسے ریلوے کی زبان میں کنٹرولر کہا جاتا ہے، لاہور میں بیٹھا ہوا چیخ کر اسٹیشن ماسٹر کو حکم دے رہا تھا کہ یہ اسپیشل ٹرین کسی بھی صورت وہاں رادھا رام اسٹیشن پر نہیں رکنی چاہیے۔ حکم تو یہی تھا، لیکن اسٹیشن پر متعین محمد دلشاد خان لودھی نامی ایک کانٹے والے نے رازدارانہ لہجے میں ہجوم کو بتایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو غلاف کعبہ سے عقیدت ہے تو میرے دل میں بھی اس کے بارے میں بے حد احترام ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ غلاف کعبہ کی زیارت کروں اور اس کا بوسہ لوں۔ لائن کلیئر ہو چکا تھا، سگنل ڈاؤن اور کانٹے بھی سیٹ ہو چکے تھے، اب صرف اسپیشل ٹرین کا انتظار تھا۔ دور سے طوفانی رفتار سے آتی ہوئی ٹرین کو دیکھ کر دلشاد کانٹے والے نے لوہے کا ہینگر مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس لمحے کا انتظار کرنے لگا جب ٹرین کا فائر مین راڈ کی مدد سے وہ گولا حاصل کرنے کے لیے جھکے۔ جو ہی انجن روبرو پہنچا اور فائر مین گولا حاصل کرنے کے لیے جھکا تو دلشاد کانٹے والے نے ہینگر کا رخ تبدیل کر دیا، جس سے فائر مین گولا اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور حسب قانون گاڑی کو رکنا پڑا۔ پورا شہر انجن اور بوگیوں پر ٹوٹ پڑا اور غلاف کعبہ کی زیارت کر لی۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت وہاں رادھا رام کا اسٹیشن ماسٹر غصے میں لال پیلا ہو کر دھاڑ رہا تھا کہ گاڑی کیوں رک گئی، کس نے اسے روکنے کی جرت کی۔ بعد میں بہت دنوں تک انکوائری چلتی رہی، لیکن دلشاد خان لودھی نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ گولا اٹھانے میں تیز رفتاری کی وجہ سے فائر مین کامیاب نہیں ہو سکا، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ یہ واقعہ کئی عشرے پہلے ریلوے میں رائج گولا سسٹم کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن پھر گولا سسٹم کی جگہ پی ایل سی سسٹم یعنی پیپر لائن کلیئر نے لے لی۔ ہر اسٹیشن پر پی ایل سی کی کتاب موجود ہوتی تھی۔ جب کوئی گاڑی ایک اسٹیشن سے رک کر دوسرے اسٹیشن پر جانے لگتی تو ایکسپریس ٹرین کے فائر مین کو پکڑانے کے لیے یہ کاغذ اسٹک کر نصب کر لیا جاتا۔ ایکسپریس ٹرینیں ہر اسٹیشن کی حدود میں پہنچ کر آہستہ ہو جاتی تاکہ فائر مین آسانی سے پی ایل سی کی سلپ پکڑ لے۔ اگر یہ سلپ نہ پکڑی جاتی تو ایکسپریس ٹرین کو بھی اسٹیشن پر رکنا پڑتا، لیکن پھر چینیوں نے سب کچھ بدل ڈالا اور اب تو ایسا نظام وضع کیا جا چکا ہے کہ کانٹے سیٹ کرنا اور سگنل ڈاؤن کرنے کا کام اب کیبن سے نہیں ہوتا، بلکہ ہر اسٹیشن پر اے ایس ایم کے سامنے ایک بڑی سی ایل سی ڈی یعنی ٹی وی اسکرین نصب ہوتی ہے جسے کمپیوٹر ماؤس کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اس نئے سسٹم کے تحت اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر اپنے دفتر میں بیٹھ کر ہی
माउस की मदद से कांटे सेट करके सिग्नल भी डाउन कर लेता है। इसके अलावा वायरलेस के जरिए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का बराह रास्त राब्ता ट्रेन गार्ड और ड्राइवर के अलावा कंट्रोलर से भी होता है। अब मेन रेलवे लाइन यानी ML1 के एक बड़े हिस्से पर ट्रेनें इसी तरह चल रही हैं। रिनाला खुर्द तहसील ओकाड़ा का छोटा सा शहर है जो अनगिनत कामयाबियों की जिंदा व जावेद कहानी है। ये शहर ओकाड़ा से 12 किलोमीटर मशरक जबकि लाहौर से 116 किलोमीटर मगरिब की जानिब GT रोड पर वाक़ है। सदियों पहले यह इलाका बंजर और गैर आबाद हुआ करता था, जहाँ बेरी के दरख्तों की बहुतात थी। बेरी को पंजाबी में मली या मले भी कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम मलियावाला पड़ गया। 1914 में जब इस खित्ते पर अंग्रेजों की हुकूमत आई तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस शहर की बुनियाद रखी। शहर का नाम उस वक्त के कर्नल वर्नल की बेटी रिनाला के नाम पर रखा गया। खुर्द फारसी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है छोटा, यूं इसका नाम छोटा रिनाला बनता है। इस इलाके को आबाद करने के लिए यहाँ के 20 गांव फौजियों को अलॉट किए गए जो आज भी 1L के नाम से मशहूर हैं। कर्नल बर्नल ने 1913 में रिनाला खुर्द में 5000 एकड़ जमीन लीज पर लेकर एक स्टड स्टेट फार्म बनाया, जहां घोड़ों की अफजाइश, जानवरों की चारा और डेयरी मसनूआत तैयार की जाती थीं। क़याम पाकिस्तान के बाद ये फार्म फौज की तहवील में आ गया, जो आज भी उसी के पास है। यहाँ आला नस्ल के घोड़ों की अफजाइश होती है और यहाँ के घोड़े बैनुल अक़वामी डर्बी रेस में कई बार जीत कर रिनाला खुर्द का नाम रोशन कर चुके हैं। 1924 में नहर लोयर बारी दोआब बनाई गई जो 12 लाख एकड़ ज़रई रकबे को सैराब करती है, जिसमें रिनाला खुर्द का 60,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई रकबा भी शामिल है। रिनाला खुर्द में नहर लोयर बारी दोआब से छोटी बड़ी 8 नहरें निकलती हैं। इंजीनियर सर गंगाराम ने 1925 में लोयर बारी दोआब पर एक छोटा हाइडल पावर स्टेशन बनाया, जिससे 1.1 मेगावाट बिजली पैदा की जाती थी। ये पावर स्टेशन आज भी काम कर रहा है, लेकिन हुकूमत की अजम तवज्जो की वजह से सिर्फ 450 किलोवाट बिजली ही पैदा हो रही है। नहर लोयर बारी दोआब के एक तरफ रिनाला खुर्द शहर आबाद है और दूसरी तरफ एक स्टेट है जिसे मेम स्टेट कहा जाता है। 1913 में इस मेम ने अपनी स्टेट में लकड़ी का आलीशान बंगला तमीर कराया था, जो आज भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, लेकिन अब इस बंगले में फौज के दफातर बने हुए हैं। रिनाला खुर्द के मिचल्स फ्रूट फार्म का शुमार दुनिया की बड़ी फ्रूट कंपनियों में होता है। इसे 2 अंग्रेज भाइयों मिचल ब्रदर्स ने 1933 में कायम किया था। फ्रांसिस जे मिचल्स स्कॉटलैंड का रहने वाला था। उसका एक भाई पहली जंग अजीम से कबल भी हिंदुस्तान में था और बरे सगीर के उन इलाकों में जो अब पाकिस्तान कहलाते हैं में रेल की पटरी बिछवा रहा था। हालात साजगार पाकर उसने फ्रांसिस को भी हिंदुस्तान बुला लिया। वो 1919 के लगभग बम्बई पहुंचा। उन दिनों नारी निज़ाम की बदौलत जिला मोंटगोमरी में नई आबादकारी हो रही थी। जरा सी कोशिश से वो 720 एकड़ अराजी हासिल करने में कामयाब हो गया। ये रकबा रिनाला खुर्द से किसान रेलवे स्टेशन तक, नहर लोयर बारी दोआब और लाहौर कराची रेलवे लाइन के दरमियान तकरीबन 7 मील तक फैला हुआ था। इब्तदा में उसने इस बड़े रकबे पर अंगूर लगाकर किशमिश बनाने का तजर्बा किया, लेकिन ये कामयाब ना हो सका क्योंकि मौसम बरसात में अंगूर पर कीड़े हमला कर देते हैं, जबकि अंगूर को किशमिश बनाने के लिए खुश मौसम की जरूरत होती है। मिचल्स फार्म के साथ ईसाई मिशनरी की तरफ से 1923 में खवातीन की सिलाई कढ़ाई का फलाही इदारा बनाया गया, जो अब फातिमा डिस्पेंसरी बन चुकी है, लेकिन उसकी निगरानी एक अंग्रेज खातून करती है। 1923 में ही मिचल्स की एक मुरब्बा जमीन पर एक कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल और चर्च भी बनाया गया था, जो आज भी मौजूद है।
رینالہ خرد کا ریلوے اسٹیشن 1923 میں تعمیر کیا گیا، لیکن 2012 میں یہاں تمام گاڑیوں کے اسٹاپ بند کر دیے گئے۔ زرعی اجناس کی خرید و فروخت کے لیے 1913 میں شہر کے وسط میں ایک غلہ منڈی بنائی گئی۔ رینالہ خرد میں 100 سالہ قدیم پن چکی آج بھی مکینوں کو صحت بخش آٹا فراہم کر رہی ہے۔ یہ چکی 1912 میں سر گنگا رام نے لگوائی تھی۔ اوکاڑا کو منی لاہور یا چھوٹا لاہور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ لاہور اور فیصل آباد کے جنوب مغرب میں دریائے راوی سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیلا چاول، آلو اور مکئی اوکاڑا سے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک برآمد ہوتے ہیں۔ اوکاڑا میں ڈیری فارمز کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں جن کا پنیر پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ اس شہر کا نام اوکا نامی پودے سے منسوب ہے جس کا 18ویں صدی عیسوی میں یہاں ایک جنگل ہوا کرتا تھا۔ اس راستے سے گزرنے والے مسافر عموماً اس گھنے جنگل میں پڑاؤ کرتے اور پھر اپنی منزل کی طرف نکل جاتے۔ اس کے دو دوسرے نام اوکا مالا اور اوکا اڈا بھی مشہور رہے ہیں۔ اس کی آبادی 3,58,000 ہے اور یہ پاکستان کا 25واں بڑا شہر ہے۔ نہری نظام متعارف کرائے جانے سے پہلے اوکاڑا ایک بنجر علاقہ تھا۔ 1913 میں پہلے لوئر باری دواب اور اس کے بعد پاک پتن اور دیپال پور نہروں نے اس علاقے کو کھیتی باڑی کا مرکز بنا دیا۔ 1918 میں ریلوے لائن بچھنے سے اوکاڑا کراچی اور لاہور سے جڑ گیا، جبکہ 1925 تک اوکاڑا کو سڑکوں کے ذریعے سبھی بڑے شہروں کے ساتھ جوڑا جا چکا تھا۔ اوکاڑا میں آلو کی منڈی ایشیا کی سب سے بڑی منڈی مانی جاتی ہے۔ ایک تاریخی شخصیت میر چاکر خان رند بلوچ قبیلے رند کے سردار تھے جنہوں نے 1518 میں اوکاڑا کے علاقہ سدگھرا کو اپنا مسکن بنایا۔ وہ اپنی فوج کے ہمراہ پنجاب پر حملہ آور ہونے والی افغان فوجوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ شیرشاہ سوری اور مغل بادشاہ ہمایوں کی لڑائی میں انہوں نے مغل بادشاہ کا ساتھ دیا۔ 1556 میں دہلی تخت پر بیٹھنے کے بعد مغل بادشاہ ہمایوں نے میر چاکر خان رند کو ایک بڑی جاگیر سے نوازا۔ میر چاکر خان رند کی وفات 1565 میں ہوئی۔ ان کا مقبرہ آج بھی سدگھرا میں موجود ہے۔ احمد خان کھرل پنجاب کی دھرتی کا وہ سپوت ہے جس نے رنجیت سنگھ کے بعد انگریز کا اس علاقے میں راستہ روکا۔ اوکاڑا کے گاؤں جھامرے سے تعلق رکھنے والے اس راٹھ نے مقامی قبائل کو نہ صرف ایک جگہ اکٹھا کیا بلکہ انگریز کے خلاف بغاوت کے لیے آمادہ بھی کیا۔ اوکاڑا کے اس سپوت کو 21 ستمبر 1857 کے دن شہید کیا گیا۔ اوکاڑا چھاؤنی 1967 میں بنائی گئی۔ اوکاڑا شہر سے 10 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس کا پرانا نام گیمبر ہے۔ 29 ستمبر 1957 کو کراچی جانے والی ایک ایکسپریس مسافر ٹرین آدھی رات سے پہلے گیمبر ریلوے اسٹیشن پر ایک تیز رفتار آئل ٹینکر ٹرین سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 300 افراد ہلاک اور 150 زخمی ہوئے۔ آج بھی اس حادثے کو پاکستان ریلوے کی تاریخ کے بڑے حادثات میں سے ایک حادثہ قرار دیا جاتا ہے۔
साहिवाल शहर लाहौर से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर लाहौर और मुल्तान के दरमियान वाक़ है। 1865 के दौरान ये कराची लाहौर रेलवे लाइन का एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर रॉबर्ट मोंटगोमरी के नाम पर मोंटगोमरी रखा गया। कहते हैं कि इससे पहले भी इसका नाम साहिवाल ही था, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ शाहियों की नहीं बनती थी, चुनांचे उन्होंने इसका नाम बदल दिया। 1967 में शाही कबीले के मुतालबे पर इसका पुराना नाम यानी साहिवाल बहाल किया गया। ये नीली बार का इलाका है, जहाँ की गाय दुनिया भर में मशहूर है। साहिवाल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी काफ़ी बड़ा है। कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का सबसे तवील प्लेटफॉर्म है। साहिवाल की सेंट्रल जेल भी तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है। इस जेल में रहने वालों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जवाहरलाल नेहरू, फैज़ अहमद फैज़ और कई मशहूर शख्सियात शामिल हैं। साहिवाल के जुनूब मगरिब में 35 किलोमीटर के फासले पर हज़ारों साल कदीम शहर हड़प्पा के खंडरात वाक़ हैं। ये एक ज़माने में वादी सिंध की तहजीब का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। तकरीबन 45 किलोमीटर मगरिब में कमालिया का शहर है। इस पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 325 कबल मसीह में कब्जा किया था। अलेक्जेंडर 2 साल पंजाब के इस खित्ते में रहा और अपने क़याम के दौरान तकरीबन 12 जंगें लड़ी। इसकी आबादी 3,90,000 है और ये पाकिस्तान का 21वां बड़ा शहर है। हम इस वक्त इसी साहिवाल शहर के रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रहे हैं। लिहाजा आज का सफ़र और साथ यहीं तक। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी हाँ